بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر چھوڑتا نہیں بلکہ تمہیں اپنے قریب کرتا ہے۔ کبھی تم نے اپنی آپ سے پوچھا ہے کہ آخر کب تک تمہارے دل کے اندر یہ بوجھ رہے گا؟ کب تک تم وہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھو گے جو دل کے اندر نہیں ہے؟ تم ہنستے ہو لیکن وہ ہنسی خالی ہے۔ تم لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو مگر دل کے اندر ایک سناٹا ہے۔ تمہاری آنکھیں بولتی نہیں مگر وہ سب کہہ دیتی ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ جب رات کے اندھیرے میں سب سو جاتے ہیں تب تمہارے آنسو صرف تکیے نہیں بھگوتے بلکہ تمہاری روح کو بھی ہلکا کر دیتے ہیں؟ کیا تم نے کبھی اپنے دل سے پوچھا کہ کیوں ہر دعا بے زبان لگتی ہے؟ کیا جب تم سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہو تب سب کچھ اور بگڑنے لگتا ہے؟ کیا عطا اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ کیا وہ تمہارے درد کو نہیں سمجھتا؟ کیا وہ تمہاری فریاد نہیں سنتا؟ کیا وہ نہیں؟ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے مگر وہ چاہتا کہ تم سنو وہ خاموشی جو تمہارے اور اس کے درمیان ہے۔ کبھی کبھی اللہ بولتا نہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم دل سے پکارو۔ کبھی کبھی وہ زبان نہیں دیتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم یقین پیدا کرو۔ کبھی تم نے غور کیا کہ جب صبر دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ ایسا ہوتا ہے جو تمہارے دل کے اندر کھلتا ہے؟ ہلکا دروازہ۔ جب سب تمہارے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ جب سب تم سے معصوم ہو جاتے ہیں تب وہ تم پر رحم کی نظر ڈال دیتا ہے۔ جب تم ٹوٹ جاتے ہو تب وہ تمہارے سنوارتا ہے۔ کبھی تم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب تم نے اپنی کوئی چاہت کھوئی تو تم نے سجدے میں پہلی بار سچ میں رو کر کہا یا اللہ اب سب تیرے حوالے ہے؟ وہی لمحہ اللہ کا لمحہ تھا، وہ لمحہ جب تمہارا دل دنیا سے نہیں اللہ سے جڑ گیا۔ کبھی کبھی اللہ تمہارے تنہا کا کرتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہارے پاس وہی کافی ہے۔ کبھی وہ تمہیں دکھ دیتا ہے تو تاکہ تمہیں اس کی رحمت کا ذائقہ محسوس ہو۔ کبھی وہ تمہیں خالی کر دیتا ہے کہ تمہیں اپنی نور سے بھر سکے۔ تم سمجھتے ہو تمہیں سزا ملی ہے لیکن حقیقت میں یہ ہے اللہ تمہیں چن رہا ہے، وہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ ہر آنسو، ہر تڑپ، ہر بے بسی، یہ سب اس کی طرف سے ایک اشارہ ہے، واپس آ جاؤ۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے جب تم بہت روئے پھر دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آیا؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے پاس آتا ہے۔ وہ تمہاری زبان سے نہیں تمہارے دل کی دھڑکنوں سے سنتا ہے۔ وہ تمہارے لفظوں سے نہیں تمہارے درد سے بات کرتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہاری آزمائش تمہیں چھوڑ رہی ہے مگر دراصل وہ تمہیں بنا رہی ہے۔ اللہ تمہیں دنیا کے شور سے نکال کر اپنے سکون کی سفر تک لے جا رہا ہے۔ کبھی کبھی تمہیں سب کچھ کھونا پڑا ہے تاکہ تم جان سکو اللہ کی سب کچھ ہے۔ تمہارے رب نے کہا اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، مگر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ سورہ
البقرہ 155۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں، یہ تمہاری زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آزمائے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس کے لائق ہو۔ وہ کسی کمزور کو نہیں آزماتا، وہ اپنے مضبوط بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کا ایمان کندر بن جائے گا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ شاید تمہارا درد کسی اور کے لیے دعا بن جائے، شاید تمہاری آزمائش کسی اور کی رہنمائی کا ذریعہ بن جائے، شاید تمہارے آنسو کسی گناہ سے توبہ کی بنیاد بن جائے۔ اللہ تمہارے دکھ دیکھتا ہے تاکہ تم لوگوں کا دکھ سمجھ سکو۔ وہ تمہارے رلاتا ہے یا تاکہ تم رحم کرنے والوں بن جاؤ۔ وہ تمہیں گراتا دیتا ہے کہ تاکہ تم جھکنا سیکھو۔ کبھی تم نے دیکھا کہ کچھ لوگ آزمائشوں کے بعد چمک جاتے ہیں، اس کے اندر ایک نور، ایک سکون آ جاتا ہے۔ وہی نور تمہارے اندر بھی ہے، وہ بس تمہارے رونے کا وقت کبھی باقی ہے اور اللہ کے مسکرانے کا لمحہ قریب ہے۔ اللہ تمہارے آزمائش میں ڈال کر چھوڑتا نہیں، وہ تمہیں اپنے قریب کرتا ہے۔ وہ تمہیں دکھ دیتا ہے تاکہ تم رحمت کرے کے رنگوں کے رنگ کے، وہ تمہیں تنہا کرتا ہے تاکہ تم صرف اس کے ہو جاؤ۔ کبھی تم نے سنا وہ خاموش آواز جب تم تھک کر کہتے ہو یا اللہ میں نہیں کر سکتا، تو وہ کہتا ہے تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شاید تمہاری آزمائش تمہاری بربادی نہیں، تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے بلاتا ہے، نرمی سے، خاموشی سے، تمہارے دل کے اندر سے۔ اور شاید یہ ویڈیو تمہیں یاد دلانے آئی ہے کہ تم اکیلے نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، ہر آنسو باقی ہے، تمہارے ہر درد کو جانتا ہے اور تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں گیا ہے۔ وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ سکو، وہ تمہیں رلاتا ہے کہ تاکہ تم اس کے سامنے جھک سکو، وہ تمہیں توڑتا ہے کہ تاکہ تم اس کی محبت میں دوبارہ بن سکو۔ جب آزمائش دراصل محبت بن جاتی ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے اللہ تمہارے آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری ہر مشکلیں آسان کر دیتا ہے، تو پھر وہ تمہیں رونے کیوں دیتا ہے؟ وہ تمہارے دل کو دکھ سے بھر کیوں دیتا ہے؟ کبھی کبھی یہ دکھ سزا نہیں ہوتا، یہ دعوت ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں نہیں توڑ رہا، وہ تو ہوتا ہے، وہ تمہارے اندر کے غبارے کو نکال رہا ہوتا ہے۔ جیسے بارش زمین سے میل دھو دیتی ہے، ویسے ہی آزمائش تمہارے دل کی میل کو دھو دیتی ہے، وہ تمہیں صاف کرتی ہے پیار سے، درد سے ذریعے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم آرام میں ہو تو بھول جاتے ہو، تم خوش ہو تو کم پکارنے لگتے ہو، تمہارے سجدے علی ختم ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بس رسم بن جاتی ہے۔ پھر ایک دن وہ تمہاری دنیا کو ہلا دیتا ہے، کسی اپنے کے جانے سے، کسی خواب کے ٹوٹنے سے، کسی رشتے کے بچھڑنے سے، اور تم پھر اسی کے سامنے آ جاتے ہو، ٹوٹے ہوئے، روتے ہوئے، مگر سچے دل سے۔ یہی تو وہ لمحہ ہوتا ہے جس کا وہ انتظار کرتا ہے۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، تمہیں بھلا نہیں دیتا، بلکہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم میرے ہو، تمہارے دل میں کوئی اور ہوں نہیں، تم سے بہت قریب ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف اور بھوک سے، مال اور جانوں کے نقصان سے اور خوشخبری سے۔ صبر کرنے والوں کے لیے سورہ البقرہ ہے 155 آیت کے صرف کتاب کے لیے نہیں، یہ تمہارے دل کے لیے، یہ ہر اس انسان کے لیے جس کے کبھی کھویا ہو اور پھر اللہ میں کچھ پایا ہو۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں تکلیف دیتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ تمہارے اندر کبھی ایمان زندہ ہے، کیونکہ اگر تمہیں درد محسوس ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا دل کبھی مرا نہیں ہے۔ وہ لوگ
جنہیں آزمائش نہیں چھوتا اکثر وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے بہت دور ہو جا چکے ہوتے ہیں، لیکن تم روتے ہو، سوچتے ہو، پکارتے ہو، یعنی تم اب بھی اللہ کے قریب ہو۔ کبھی کبھی وہ تمہیں ان راستوں میں گزارتا ہے جنہیں تم سمجھ نہیں پاتے تاکہ تم اس منزل تک پہنچ جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تم کہیں اللہ یہ صبر میرے ساتھ کیوں ہوا اور وہ کہے تاکہ تم جان سکو میں ہی کافی ہوں۔ جب تمہارے پاس سب کچھ ہوتا ہے تم اللہ کو یاد نہیں کرتے، مگر جب تمہارے پاس کوئی نہیں رہتا تب تم اللہ کو محسوس کرتے ہو۔ یہی نہیں آزمائش کا رضا اللہ تمہارے تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، مگر وہ تمہیں گمراہی میں دیکھ کر تکلیف میں ہوتا ہے، اس لیے وہ تمہیں آزماتا ہے کہ تاکہ تم واپس لوٹو۔ ہر آنسو جو تم بہاتے ہو، ہر رات جو تم جاگ کر گزارتے ہو، وہ ہر صبر لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے اللہ کی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، سورہ البقرہ 286۔ یعنی اگر تمہاری آزمائش بڑی ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں قابل اعتبار سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم یہ بوجھ اٹھا سکتے ہو، اور جب وہ تمہیں آزماتا ہے وہ تمہارے لیے دردناک بلند کر دیتا ہے۔ یہ دکھ تو آج تمہیں چھوڑ رہا ہے، کل یہی تمہیں اللہ کے قریب ترین بندوں میں شامل کر سکتا ہے۔ یہ تمہیں شاید اب سمجھ نہ آئے، مگر کچھ سال بعد کسی خاموشی رات میں تم کہو گے اگر وہ دکھ نہ ملتا تو میں کبھی اللہ کے اتنے قریب نہ ہوتا۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک خاص درد تمہارے اندر کچھ بدل دیتا ہے، تم دوسروں کے دکھ سمجھنے لگتے ہو۔